السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک بڑی دھماکے دار خبر ہے ہمارے پاس، کیونکہ آئی ایم ایف پی آر کے ساتھ مل کر جو پروگرام بنا رہا ہے، کیا اس میں ٹیکس کم ہوں گے، کیا ٹیکس زیادہ ہوں گے، تو اس پر ایک بڑی تفصیلی بات ہم کریں گے، پورے فیکٹس اور فگر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو شیئر کریں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کو لازمی دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا کہ آگے جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، اس نے جو ایف بی آر کے ساتھ شرائط رکھی ہیں وہ کیا ہیں یا کیا رکھنے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی خبر کی تفصیل کی طرف چلیں تو چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی انفارمیٹو ویڈیو اس طرح کی آئے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار پوری دنیا کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ نے دبئی دیکھا ہے، آج کل ویسے بھی دبئی کا بڑا شور ہے، وہاں پر دبئی ایک لیکس ہو گئی ہے جس میں اربوں روپے کی پاکستانیوں نے خریداری کر رکھی ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں کیا ہوگا، کون سی پراپرٹی ڈکلیئر ہے، کون منی ٹریل دے گا ان پراپرٹیوں کی، وہ اس پر ایک انشاءاللہ پوری تفصیلی ہم ویڈیو کریں گے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہماری ہے وہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ روزنامہ جنگ میں تنویر ہاشمی صاحب لکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ایک مطالبہ کیا ہے، آئندہ مالی سال جو 25 اور 24 ہے، اس میں جو وفاقی بجٹ پیش ہوگا تو اس میں انہوں نے غیر منقولہ جو جائیدادیں ہیں ان کی خرید و فروخت پر عائد ٹیکس میں اضافہ کیے جانے کا امکان ان کی خبر میں ظاہر ہے۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں 5 کروڑ روپے تک کی ملیت کی پراپرٹی کی خریداری پر نان فائلرز پر 7 اور فائلرز پر 3% ٹیکس عائد ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے اس پر تجویز بھی دی ہے کہ 10 کروڑ مالیت سے زائد کی جو جائیداد ہے اس کی خریداری پر نان فائلر کے لیے 35% اور فائلر کے لیے 5% ٹیکس عائد کیا جائے۔ ناظرین، یہ نان فائلر کے لیے ایک انتہائی بری خبر ہے۔ آئی ایم ایف نے غیر منقولہ جائیدادوں کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس میں بھی اضافہ کرنے کا کہا ہے۔ اب اس کی تفصیلات میں بھی ہم جائیں گے۔ آئی ایم ایف اور ایف بی آر کے مابین مذاکرات میں ٹیکس ریونیو میں اضافے کے لیے متعدد تجاویز کو زیر غور لایا جا رہا ہے۔ ان میں غیر منقولہ جائیدادوں پر ٹیکسوں میں اضافے سے متعلق تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انکم ٹیکس کے سیکشن 236 میں ترمیم کرتے ہوئے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ میں 5 کروڑ روپے تک کی مالیت کی پراپرٹی کی خریداری پر نان فائلر کے لیے 7% ٹیکس اور فائلر پر 3% ٹیکس مزید عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ 5 کروڑ روپے سے زائد یعنی 10 کروڑ روپے مالیت کی جائیدادوں کی خریداری پر نان فائلرز کے لیے 13% اور فائلرز کے لیے 4% ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف نے مزید جو تجاویز دی ہیں اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو 10 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی جو جائیداد ہے اس کی خرید و فروخت ہے اس پر 35% اور فائلرز کے لیے 5% ٹیکس عائد کیا جائے۔ اس سے آئندہ مالی سال 100 ارب روپے مالیت سے زائد کا ریونیو حاصل ہوگا۔ یعنی رواں برس غیر منقولہ جائیدادوں کی خرید و فروخت پر فائلرز پر 3% اور نان فائلرز پر 10.5% جو ٹیکس پہلے ہی عائد ہے، یہ یاد رہے ناظرین۔ غیر منقولہ جائیدادوں کی فروخت کے حوالے سے ٹیکسوں میں اضافہ کیا جائے۔ انکم ٹیکس کے سیکشن 236C میں ترمیم کرتے ہوئے غیر منقولہ جائیدادوں کی فروخت پر 5 کروڑ روپے مالیت تک کی جائیداد پر نان فائلرز کے لیے ٹیکس 12% اور 5 کروڑ سے 10 کروڑ روپے مالیت تک کی جائیداد کی فروخت پر جو ٹیکس ہے وہ 18% اور 10 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی جائیداد کی فروخت پر ٹیکس بڑھا کر 35% کرنے کی تجاویز آئی ایم ایف نے ایف بی آر کو دی ہے۔ فائلرز کے لیے 5 کروڑ روپے تک کی جائیداد کی
جو فروخت ہے اس پر ایڈوانس ٹیکس 3%، 5 کروڑ روپے سے 10 کروڑ روپے مالیت تک کی جائیدادوں کی فروخت پر جو ٹیکس ہے وہ 4%، اور فائلرز کے لیے 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی جائیداد کی فروخت پر ٹیکس بڑھا کر 5% اضافہ کیے جانے کی تجاویز بھی دی گئی ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کے نمائندے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار یقین جانے کہ یہ غیر قانونی سوسائٹیوں کی بھرمار سے اور انلیگل جو یہ سیل پرچیز ہے اس سے پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ تو ریئل اسٹیٹ کے نمائندے اب اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ کیا IMF جو ہے وہ اپنی مرضی کے ٹیکس لگوا کر اس کاروبار کو مزید تباہ کرے گا؟ ناظرین، اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر ریئل اسٹیٹ کی اوپر توجہ دے حکومت تو ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں، انویسٹر بھی آ سکتا ہے۔ ایمنسٹی اسکیم کی بات بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی ابھی تک اس پر بھی کوئی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال اگر اس طرح مزید ٹیکس لگائے گئے تو یہ کاروبار جو پہلے ہی تباہی کے دھانے پر پہنچ چکا ہے، مزید اس پر اگر بوجھ ڈالا گیا، IMF کی شرطیں اگر اس طرح رہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کاروبار بالکل ختم ہو جائے گا، جو کہ ایک بہت بری بات ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار چلنے سے انڈسٹری چلتی ہے، ایک پروجیکٹ بنتا ہے تو بہت ساری انڈسٹریز چل پڑتی ہے، لیبر کو کام ملتا ہے، انڈسٹری کا بزنس ہوتا ہے، اور پیسہ ملک کے خزانے میں ٹیکس کی صورت میں بھی آتا ہے۔ لیکن جو اس وقت تجاویز جو آئندہ بجٹ کے اندر جو رکھی جا رہی ہیں، تو یہ ایک طرح کی اس کاروبار کو ختم کرنے والی تجاویز ہیں۔ تو میری رائے ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اس کاروبار کو حکومت کو چلانا چاہیے، تاکہ اگر یہ کاروبار چلے گا باقی انڈسٹری بھی آپ کی چل پڑے گی۔ لیکن IMF چونکہ اس پر بضد ہے تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو آج کے لیے بس ناظرین اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان MA رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔